الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل اللہ البیع وحرم الربا۔ حضرات ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ اسی کے تحت آپ حضرات کے سامنے حلال کمائی کی فضیلت اہمیت پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے انسان کو روزی حاصل کرنے اور مال کمانے کی اجازت دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یعنی تمہارا جو حصہ دنیا میں ہے اسے نہ بھول جاؤ۔ لیکن اسلام کمائی کے بارے میں دو باتوں کی خاص طور سے ہدایت دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہدایت دیتا ہے کہ انسان خود کمائے، خود محنت و مزدوری کریں، دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اسلام جو دوسری ہدایت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ حلال کمائی ہو، حرام کمائی نہ ہو۔ محنت و مزدوری کی فضیلت احادیث کریمہ میں بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سب سے زیادہ غذا کھانا جو تم کھاتے ہو وہ حلال کمائی کا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کمائی سب سے زیادہ پاک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اپنے ہاتھ کی کمائی اور وہ خرید و فروخت جو شرعی خرابیوں سے پاک ہو۔ حضرات حلال کمائی کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب شخص آیا اور اپنی کمزوری کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی سامان ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس زیادہ سامان تو نہیں ہے، البتہ ایک کمبل ہے جس کو میں بچھاتا اور اوڑھتا بھی ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں میں پانی پیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ غریب شخص وہ پیالہ اور کمبل لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اس کو لے گا؟ ایک نے کہا کہ میں اس کو 2 درہم میں لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اس کو 2 درہم میں لے گا؟ دوسرے نے کہا کہ میں اس کو 2 درہم میں لے لوں گا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 درہم میں کمبل اور پیالے کو فروخت کر کے پیسہ اس غریب شخص کو دے دیا اور فرمایا کہ جاؤ 1 درہم کا کھانا خرید لو اور 1 درہم کی کلاڑی خرید کر لاؤ۔ چنانچہ وہ شخص کھانا اور کلاڑی لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے کلاڑی لے لی اور اس میں دستہ لگا دیا اور فرمایا کہ تم جنگل جاؤ، لکڑی کاٹو اور فروخت کرو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں تجھے 15 دن نہ دیکھ لوں۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنگل گیا، لکڑیاں کاٹتا رہا اور بیچتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے 15 درہم جمع بھی کر لیے۔ ان میں سے اپنے گھر کے لیے کپڑا بھی خریدا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب شخص سے فرمایا یہ بہتر ہے تیرے لیے اس سے کہ تم دوسروں کے دروازے پر جا کر مانگتے پھرو اور ذلیل ہوتے رہو۔ حضرات غور کرنے کا مقام ہے کہ ہاتھ کی کمائی کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ بخاری کے ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد علیہ السلام بھی محنت و مزدوری کر کے کھاتے تھے۔ حضرات گرامی قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس آیت کریمہ میں حلال کھانے کا حکم جو انبیاء کرام کو دیا گیا ہے وہی حکم دوسری آیت میں مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے پاک چیزوں کو کھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب حلال کو دیگر فرائض نماز، روزہ وغیرہ کے بعد ایک فریضہ قرار دیا ہے کہ حلال کمائی کا طلب کرنا فرض عبادتوں کے بعد ایک فرض ہے۔ حضرات گرامی حلال کمائی میں جو برکت اور نورانیت ہے وہ حرام کمائی میں نہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلال کمائی استعمال کرنے سے قلب میں نورانیت پیدا ہوتی ہے اور حرام کمائی استعمال کرنے سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔
حضرت غالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں میں سے مولانا یعقوب صاحب حضرت غالب طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ شاہ حاجی عبداللہ تھے، عوام میں شمار ہوتے تھے، صاحب نسبت تھے۔ انہوں نے کمائی کا یہ طریقہ کر رکھا تھا کہ گھاسی گٹھری بیچ کر گزر اوقات کرتے تھے۔ صاحب نسبت تھے، اوقات کے پابند تھے۔ ان کے یہاں گٹھری کی قیمت 6 پیسے تھی، لوگوں کو گھاس دے کر 6 پیسے لیتے تھے۔ 2 پیسے تو اسی وقت فقیروں میں صدقہ کر دیا کرتے تھے، غریبوں میں دے دیا کرتے تھے، اور 2 پیسے ان کا خرچ تھا، اور 2 پیسے اپنے گھر کے خرچ میں استعمال کرتے تھے، اور باقی 2 پیسے جمع کر رکھتے تھے۔ سال بھر میں جب روزانہ 2 پیسے جمع کرتے تھے تو 60 روپے ہو جاتے تھے، تو ان کا کھانا پکا کر دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے بزرگ جیسے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام بزرگوں کو جمع کر دعوت دیتے تھے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں میں سے مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ سنا، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مدرسین میں صاحب نسبت کامل بزرگ گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سال بھر تک ہمیں انتظار رہتا تھا کہ کب وہ دن آئے گا کہ شاہ حاجی عبداللہ کے گھر کا کھانا کھائیں، اور فرمایا کہ جس دن کھانا کھاتے تھے تو 40 دن تک قلب میں نور رہتا تھا، اور جی چاہتا تھا کہ تلاوت کرے، دل میں اطاعت اور عبادت اور زہد و ریاضت کی امنگ پیدا ہوتی تھی۔ تو جتنی پاک کمائی ہوتی ہے عقل میں، اتنی ہی خداوندی کی توفیق ہوتی ہے۔ قابل قدر حضرات، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حلال کمائی کو اپنائیں اور حرام کمائی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو حلال کمائی کی توفیق دے اور حرام کمائی سے بچائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔